سارے ناظرین کو ڈکشنری کھولنی ہوگی، میں آسان کر دیتا ہوں۔ عبدالحلیم بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے انسانی ذہن کو بڑی وسعت دی ہے، جب انسان حفظ کرتا ہے اور مزید علم دین کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جب سینہ کھلتا ہے تو علم دین مزید آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے، آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے، حافظ قرآن بھی بن گئے، عالم دین بھی بن گئے، اور اب مفتی کورس کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، اور آنکھ والوں کو، ہم آنکھ والوں کو بھی اللہ علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اگلے اسلامی بھائی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جواد احمد اتاری بن شہر افضل اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مانسرہ میں درجہ رابع میں پڑھ رہا ہوں ماشاء اللہ جی، ساتھ رکن کبینہ الحمدللہ۔ اچھا، دعوت اسلامی کی ذمہ داری پر بھی ہیں۔ اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان اتاری بن محمد پرویز، جی، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مانسرہ کے اندر درجہ خامسہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ 5ویں درجے کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ مانسیرا کی ٹیم ہم تک پہنچی تو کیسے پہنچی؟ آڈیشن میں کیا ہوا؟ آئیے آپ کو چند مناظر دکھاتے ہیں۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 11 کا آڈیشن اس وقت مانسیرا میں جاری ہے۔ علم میں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ جی عبدالحلیم بھائی، تیاری کیسی ہے آپ کی نصاب کے حوالے سے؟ الحمدللہ۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملوک الاسلام سے اول ملک الاسلام ہے۔ مٹھے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، علم نور ہے۔ شعر پورا کیجئے، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ تم جو چاہو تو ہو جائے کوہ مہن پھول۔ عبدالحلیم۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں۔ جی، تو اگلے جو خوش نصیب ہمارے ساتھ جائیں گے وہ ہیں بلال۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، علم نور ہے۔ محمد جواد۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو محمد سعید۔ بلندیوں سے جا ملے۔ جی جناب، آپ اس طرف ٹیم ہے لاہور کے اسلامی بھائی، باری باری اپنا نام اور اپنی ذمہ داری بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبد القادر اتاری بن شبیر احمد اتاری، جی، جامعۃ المدینہ شیخ پورہ درجہ صاحب میں پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، 7ویں درجے کے طالب علم ہیں۔ اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زین العابدین اتاری بن محمد صدیق اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور میں جامعۃ المدینہ شیرہ ملا گیٹ میں درجہ ثالثہ کا طالب علم۔ 3 درجے کے طالب علم ہیں۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیضان اتاری، جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سبزہ درجہ ثابیہ۔ 7ویں درجے کے لاہور کے طالب علم ہیں، تینوں جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لاہور میں آڈیشن ہوا، یاد رہے سیزن 10 کی ونر ٹیم لاہور کی ٹیم تھی۔ گویا کہا جا سکتا ہے اپنے اعزاز کا دفاع کرنے یہ لوگ آئے ہیں۔ کیا سیزن 11 کے فائنل تک بھی یہ ٹیم پہنچے گی؟ مگر آج پہلا مقابلہ ہے، پہلے مقابلے کی پرفارمنس بتائے گی کہ کہاں تک جانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لاہور میں آڈیشن ہوا، اس کے کیا نتائج نکلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 11 آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ آج ہیں ہم لاہور شہر میں، داتا نگر۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول آج ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آڈیشن کی نیت سے یہاں پر آئے ہیں۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔
کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور 2-3 شعر سنائیں اس کا. فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گردے سفر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح. مال کو سنبھال تجھ کو علم ہے. رات کے بارے میں کچھ بتائیں. ایک فرشتہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ راعد ایک فرشتے کا نام ہے اور یہ بادلوں پر مقرر ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جس کا نام صاعق ہے، اور جس کے ساتھ بادلوں کو ہانکتا اور چلاتا ہے، اور اس کی آواز کبھی سنی بھی جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ تسبیح کرتا ہے اور یہ اس کے تسبیح کرنے کی آواز، اور جب فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں تو وہ بھی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور تمام انسانوں کو چاہیے کہ اس وقت کام بند کر کے ذکر کرنا چاہیے سب کو. جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں. ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول، زبان و بیان، تعارف قرآن، تحریر کیجئے، سفر ہے مگر اکیلے. آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. علم نور ہے. آج ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن پر جو سوال آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں وہ سوال کیا ہے تو غور سے سن لیجئے. ابھی تک جواب نہیں دیا تو دے دیجئے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس سلسلے کے بانی ہیں؟ نمبر 1 سہروردیہ، نمبر 2 اجمیریہ، نمبر 3 چشتیہ، نمبر 4 نقش بندیہ. ان چاروں میں کس سلسلے کے بانی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں؟ آپ نے چاروں میں سے کسی ایک آپشن پر کلک کرنا ہے اور جلدی جلدی جواب دینا ہے. علم نور ہے سیگمنٹ میں 5 سوال ہوں گے. مشورہ کر کے جواب دیجئے گا. 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. پہلا سوال کریں گے مانسیرا والوں سے. مومن کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر کس قدر اعتقاد ہونا چاہیے؟ مومن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اور قولوں پر زیادہ اعتماد کرنی چاہیے. اپنی حواس سے بھی زیادہ ٹیسٹ کرنی چاہیے. اگر ہماری حس باصرہ یعنی آنکھ دیکھے کہ دن ہے لیکن آقا علیہ السلام فرمائے کہ رات ہے تو ہماری آنکھ جھوٹی ہو سکتی، لیکن فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، وہ صادق الامین نبی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر ہماری آنکھ دیکھے کہ دن ہے اور نبی پاک فرمائے رات ہیں تو آنکھ جھوٹی ہے، آقا سچے ہیں. سبحان اللہ، کیونکہ آپ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جواب درست دے دیا ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر دیکھے ان پر ایمان لائے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مبارک ہے وہ شخص جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، اور بڑا مبارک ہے وہ شخص جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا. کیا بات ہے. بڑا مبارک ہے جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لایا. آقا کو ہم نے دیکھا نہیں مگر دل و جان سے ان پر ایمان لائے ہیں. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. مانسیرا والوں سے سوال ہے، شب قدر کو فرشتے کس رنگ کا جھنڈا لیے آسمان سے تشریف لاتے ہیں؟ نظر کو نور دے، دور ہو باطن کی آئش. نظر کو نور دے، صاف اور شب قدر کو فرشتے سبز رنگ کا جھنڈا لیے آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور اسے کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. سبز رنگ کا جھنڈا لیے آسمان سے تشریف لاتے ہیں، کعبہ معظمہ پہ لہرا دیتے ہیں. ارے جھنڈے لہرانا تو فرشتوں کا طریقہ ہے. جواب درست دے دیا ہے.
نماز میں دنیا کی ساری مخلوقات کی عبادتیں کس طرح جمع ہیں؟ اس طرح کے جو درخت ہیں وہ ہر وقت قیام میں رہتے ہیں، اور سانپ بچھو وغیرہ وہ ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، اور جو مینڈک ہے وہ قاعدے میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان تمام عبادتوں کو جمع فرما دیا. رکوع میں کون رہتے ہیں؟ بہت خوبصورت جواب ہے یہ ناظرین. دیکھتے ہیں پورے نمبر ملتے ہیں کہ نہیں، کہ نماز میں دنیا کی ساری مخلوقات کی عبادت کیسے جمع ہے. اب اس میں کیا لکھا ہے؟ ہر درخت ہر وقت قیام میں ہے، چوپائے رکوع میں ہے، سانپ بچھو وغیرہ سجدے میں ہے، مینڈک ہر وقت قاعدے میں رہتا ہے. اللہ اکبر. اور انسان کی عبادت نماز میں یہ سب کا مجموعہ ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوچنا چاہیے انہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنی پیاری عبادت ہے. نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جی کیا پورے نمبر دیے جائیں گے؟ لاہور والوں کو پورے نمبر دیے جائیں گے. مانسیرا والوں کا سوال، مانسیرا والوں سے سوال ہے، نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ کیوں ہے؟ ساری مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ، کیا ملائکہ کی عبادت کا بھی مجموعہ ہے؟ جو بعض ملائکہ ہے تو قیام کرتے ہیں، بعض ملائکہ تسبیح کرتی ہے، بعض ملائکہ رکوعات اور سجود کرتے ہیں، اور انسان کا جو صلاۃ ہے صلاۃ الانسان، یہ جمیع عبادات ملائکہ کا مجموعہ ہے. جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرے گا، یہ اس کا اہتمام کرے گا، اور اس سب ملائکہ کا سواسی ہوگا، یا بلکہ اس سے بھی افضل ہوگا. کیا خوبصورت جواب ہے. ذرا میں آسان اردو میں بیان کر دیتا ہوں. بعض ملائکہ صرف رکوع کر رہے ہیں، بعض صرف سجدہ، بعض صرف قیام، اور بعض صرف تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. رب تعالیٰ نے نماز میں ان تمام عبادتوں کو جمع فرما دیا ہے، لہٰذا جو اس کی پابندی کرے گا وہ تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. منافق کون سی 5 صورتیں یاد نہیں کر سکتے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ براءت، سورہ نبا، سورہ دخان اور سورہ یاسین نہیں یاد کر سکتا. سورہ ہود، سورہ براءت، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ شب قدر کن لوگوں کو معاف نہیں فرماتا؟ مانسیرا والوں سے سوال ہے. قدم ثابت لگولے ہم رضا کے راستے گو، قدم ثابت لگولے ہم رضا کے راستے. جلدی کریں، 7 سیکنڈ رہ گئے، جلدی کریں جواب. مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کو 4 لوگوں کے علاوہ باقی تمام کو معاف فرما دیتا ہے، اور 4 لوگ یہ ہیں. نمبر 1 قطع تعلق کرنے والا، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا، اور شراب کا عادی، اور ماں باپ کا فرمان. ذرا غور کیجئے، شب قدر بھی یہ 4 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے. کتنے بڑے محرومین ہیں. ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا. خدارا ان گناہوں سے توبہ کیجئے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے جناب لاہور والوں سے، گناہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کے راستے صاف اور شفاف دیکھے. شرعاً ہر بری چیز کو گناہ کہتے ہیں. اس کی 4 قسمیں ہیں. ایک وہ گناہ کہ جو بغیر توبہ کیے معاف نہ ہو، جیسے کفر و شرک. نمبر 2 وہ کہ جن کے بغیر توبہ بھی معافی ملنے کی امید ہو، جیسے حقوق اللہ کے کبیرہ گناہ. نمبر 3 وہ گناہ کہ جو نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جائیں، جیسے گناہ صغائر. اور نمبر 4 وہ گناہ کہ جن میں معافی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی راضی کرنا پڑے، جیسے حقوق العباد. حقوق العباد، معافی بھی کرنی ہے، لوگوں سے مانگنی ہوگی، توبہ بھی کرنی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. کسی غائب شخص کے لیے دعا کرنے کا کیا اجر ہے؟ بانسیرا والوں سے سوال ہے.
علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. جب کوئی غائب شخص ہوتا ہے اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو. جناب کوئی شخص ہمارے درمیان نہیں ہے، اگر اس کے لیے آپ دعا کریں، اسے معلوم بھی بعض اوقات نہیں ہوتا، تو فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو. تو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. نابالغ بچے کے آیت سجدہ پڑھنے سے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ لاہور والوں سے آخری سوال ہے. نابالغ نے اگر آیت سجدہ پڑھی تو اس سے اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. ہاں انہیں سجدہ تلاوت کرنے کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے. اگر نابالغ نے آیت سجدہ پڑھی اور بالغ نے سن لی تو بالغ پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 سوال پورے ہو گئے اور کوئی غلطی نہیں کی. دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں. اس سے پہلے سکور بورڈ دیکھیں. آئیے یہاں موجود حاضرین سے سوال کرتے ہیں. دیکھا ہے کہ کچھ تحفے بھی بڑے اچھے اچھے آئے ہوئے ہیں. باپو کیا تحفہ دیں گے آج؟ آج انشاءاللہ عزوجل ہم قرآن دازی کے ذریعے مدینہ منورہ کے 2 ماڈل اور مکہ مکرمہ کے بھی 2 ماڈل انشاءاللہ تقسیم کریں گے. واہ بھائی واہ، آج تو تحائف زیادہ ہیں. چلیں ابھی سوال کر رہے ہیں حاضرین سے. چلیں یہ حاضرین سے انشاءاللہ سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ لفظ قل سے شروع ہونے والی 4 صورتوں کے نام بتائیں. مع مدنی فیس. کم از کم 3 دن کا مدنی قافلہ تاریخ کے ساتھ تو ہونا چاہیے. جی 3 دن کا مدنی قافلہ رکن شورا فرما رہے تاریخ کے ساتھ ہونا چاہیے انشاءاللہ. آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفقت محمود کشمیر سے. جی سورہ خلاص. جی قل هو اللہ احد. جی قل هو اللہ احد. سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس. سورہ فلق. قل اعوذ برب الفلق. 3 ہو گئی. چوتھی سورہ نشرح. سنائیے. علم نشرح. کل سے شروع ہونے والی ہے. چلے باپو تحفہ انہیں بھی دے دیں. کل یا ایھا الکافرون. شاہ جی نے تحفہ دے دیں. اب جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تیری ملے وہ قدم ثابت لگولے ہم. جناب 10 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. 5 اشعار دونوں ٹیموں نے بتانے ہیں. اب باری ہے مانسیرا والوں کی. ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی. ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی. ان کے جبین پر نور پر زلف سیاہ بکر گئی. جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح شام دو. جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح شام دو. جواب درست دے دیا ہے. ہاتھ سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. جواب درست دے دیا ہے. ہماری جان سے زیادہ قریب ہو ہم سے. شفا کے راستے. ہماری جان سے زیادہ قریب ہو ہم سے. تم ہی قریب ہو جو ہم کو ہے دور آنکھوں سے. تم ہی قریب جو ہم کو ہے دور آنکھوں سے. جواب درست دے دیا ہے. جہاں کی جان ہے وہ جان سے نہ کچھ منظور. آیا ہے کف کی طرح نزد و دور آنکھوں میں. آیا ہے کف کی طرح نزد و دور آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے. جہاں کے واسطے. اسراب پہ گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے. ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے. ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب باری ہے لاہور والوں کی. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے. مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. دولہا سے اتنا کہہ دو
بیماری ہے مانسیرا کے اسلامی بھائیوں کی، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. یہ شعر کمال کا ہے. چلے میں 1 منٹ میں اس کو ایکسپلین کر دوں. ون آف دا بیوٹیفل اعلیٰ حضرت کے شعروں میں سے ایک شعر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے مہے نو، کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. بہت خوبصورت ہوتا ہے نا، ہلال کی طرح، کرسنٹ جس کو کہتے ہیں. اور آسمان جو بہت پرانا ہے، بوڑھا آسمان ہے. پہلی رات کا جب چاند ہوتا ہے نا تو آسمان بہت خوش نظر آتا ہے، پھولتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے آسمان سے عشق کی زبان میں بات کی ہے کہ ٹھیک ہے بوڑھے آسمان، تیرے پاس پہلی رات کا چاند ہے، مگر سن ہمارا دل بھی نبی پاک کے مبارک انگوٹھے کے ناخن کا شیدائی ہے. اب یہ عشق والی بات دیکھیں کہ جب پیر کے ناخن کو جب کاٹیں گے نا تو اس ناخن کا جو شیپ ہے وہ پہلی رات کے چاند کی طرح بن جائے گا. اب تخیل دیکھیں، امیجینیشن دیکھیں، پیارے آقا کے قدموں کے مبارک انگوٹھے کے ناخن کا شیدائی ہے میرا دل. ناخن ہے نہیں، صرف محبت کرتا ہوں اس سے. تو اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول جا. کیوں؟ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. جواب درست دے دیا ہے. دندانو لبو زلف و رخ شہ کے فدائی. ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. جواب درست دے دیا ہے. مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی اللہ. مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی اللہ. مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی اللہ. ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ. ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر. جواب درست دے دیا ہے. ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں. مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. جواب درست دے دیا ہے. چلے اسی کلام کا شعر سنتے ہیں اور سبز گنبد ہی کا تحفہ باپو دے دیں تو کیا بات ہے. اس کا جو ماڈل ہے، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. کمپلیٹ کریں اس کو. 3 دن مدنی قافلے کی تاریخ کے ساتھ. 3 دن کے مدنی قافلے کی تاریخ کے ساتھ. 12 ماہ والوں کو پہلے موقع دیں بھائی. 12 ماہ کر رہے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، انہیں موقع پہلے دینا چاہیے. انہیں موقع دینا چاہیے. چلے جلدی کریں. چلیں آپ نیت کر لیں 12 ماہ کی. چلیں کب سفر کریں گے؟ جمعے کو انشاءاللہ 3 دن. چلے ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے تو ان سے پوچھ لیں. کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ. کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. جواب درست دے دیا جناب. چلیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی دونوں ٹیموں کے 20-20 نمبر ہیں. غلطی کسی نے نہیں کی ہے. اگلا سیگمنٹ زبان و بیان. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہوگا جس کے 2 نمبر ہوں گے اور دوسرا سوال ہوگا جس کے 3 نمبر ہوں گے. اس میں محاورے کا پس منظر بھی بتانا ہوگا. مانسیرا والوں سے سوال ہے، سانپ مرے لاٹھی نہ ٹوٹے. مانسیرا میں تو سانپ بھی بڑے ہوتے ہوں گے، پہاڑی علاقہ ہے. عبد الحلیم بھائی سانپ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ سانپ تو آپ محسوس کیا ہے کبھی؟ دراصل جو سانپ جو ہے وہ تو حس لامسہ تو اس سے کوئی کر سکتا نہیں اگر وہ حی ہو. آپ کی باتیں سمجھنے کے لیے حضرت مجھے کوئی کورس کرنا پڑے گا. کوئی آسان بات کریں جناب. دراصل اگر وہ زندہ ہو تو اس کو تو حس لامسہ تو مشکل ہے، ٹچنگ مشکل ہے. ٹچ مشکل ہے اور بصارت سے تو ہم وہ کبھی ہمیں ٹچ کر لے تو ہم مشکل میں آ جائیں گے. جی 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 جناب، اللہ سانپ کے ٹچ سے بچائے. چلیں جناب ادھر مشورہ ہو رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے، جلدی کریں. جی چلو عبد الحلیم بھائی سے بات کر رہے تھے اس لیے ٹائم گزر گیا. ابھی یہی نہیں پتا کیا محاورہ تھا. سانپ مرے لاٹھی نہ ٹوٹے. سانپ مرے لاٹھی نہ ٹوٹے. ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دونوں کیا کاروبار کی باتیں کر رہے تھے دیر سے؟ آپ کو محاورہ ہی نہیں پتا، اتنا مشورہ کیا کر رہے تھے دیر سے؟ ہم تو عبد الحلیم بھائی سے سانپ کو بارے میں پوچھ رہے تھے. اس کا معنی یہ ہے
कि काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। हाँ, इसका जुमला ये है कि जैद ने बगैर तैयारी किए इम्तिहान दिया, यानी बगैर तैयारी नहीं की और इम्तिहान दे रहा है। ये गोया कि ऐसा है कि सांप भी मर जाए लाठी में टूटे। नहीं 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 नहीं, ये इसका माना नहीं बनता भाई। सांप मर जाए लाठी ना, काम हो जाए, नुकसान ना हो, पास भी हो जाए और उसको नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। पास हो जाए नहीं, ये मेरा ख्याल है आपका ये तैयारी भी ना और पास भी हो जाए। तैयारी नहीं होगी तो पास कैसे होगा? ये तो इस सूरत में है कि मिसाल के तौर पे किसी को कोई चीज समझानी है और उसको समझाने में उसकी दिल आजारी भी ना हो और उसको प्यार से समझा दिया जाए तो सांप भी मर जाए, इस्लाह भी हो जाए। हाँ जी, आपको 1 नंबर दिया जाएगा। आपने अपना जुमला ठीक नहीं बनाया। लाहौर वालों से सवाल है, जिसका खाइए उसका गाइए। इसका माना यह है कि फ़ायदेमंद आदमी की तारीफ करना, और इसका जुमला यह है कि हम दावत इस्लामी का खाते हैं और इसी का गाते हैं। क्या बात है! दावत इस्लामी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें अपनी दावत इस्लामी के साथ वफादारी भी करनी चाहिए और इसका खूब दिलो जान से काम भी करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल मानसेरा वालों से, भीगी बिल्ली बताना। 2 नंबर इनको मिलेंगे और 1 नंबर इनको मिला। अब 3 नंबर का सवाल है, भीगी बिल्ली बताना। इसका माना भी बताएंगे, इसका पस मंजर भी बताएंगे। भीगी बिल्ली बताना मतलब ये है कि काम चोरी करना। जी। एक मरतबा आका और उसका जो खादम था वो दोनों सोए हुए थे। आका ने अपने खादम से पूछा, बाहर बूंदाबांदी हो रही थी, तो आका ने खादम से पूछा जरा बाहर जाके देखो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। तो खादम ने कहा, काम चोरी करते हुए कहा कि अभी अभी एक बार से बिल्ली आई है जो आपके पलक के नीचे है, मैंने उस पर हाथ लगाया है, वो भीगी है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि बाहर बारिश हो रही है। क्या बात है! पास ये कहावत मशहूर होगी, भीगी बिल्ली है, कहावत ही मशहूर हो गई। हाथ फिरा के चेक कर लिया बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। कमाल है, बिल्ली किसी और वजह से भी भीग सकती है भाई। चले, काम चोरी करना, इसको मुहावरे में, इसको जुमले में इस्तेमाल करें। जल्दी करें। जैद को उस्ताद साहब ने सबक लिखने के लिए दिया, लेकिन वो अपने काम में चोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं। तो इसका मतलब, इसको मुहावरा तो लाए ना। मुहावरा क्या था? काम चोरी कर, गोया ऐसी है कि वो भीगी बिल्ली की तरह। हाँ, भीगी बिल्ली बताता है, काम चोरी करता है, वक्त पे काम नहीं करता और बहाने लगा के ऐसा करता है जैसे भीगी बिल्ली बताता है। चले, मानसेरा वालों की थोड़ी उर्दू कमजोर है इसलिए इनका ये जुमला मान लेते हैं। अब लाहौर वालों की बारी है जी। आगे नहीं होगा ऐसा, आज हो गया है। चलें, ऊंट किस करवट बैठता है? बना इसको जहां के वास्ते इल्म का। इसका माना है आखिरकार अंजाम क्या होता है, मामले का अंजाम क्या होता है। पस मंजर इसका यह है कि 2 शख्स ऊंट पर अपना सामान लादे शहर बेचने जा रहे थे। एक ऊंट पर चारा लदा हुआ था, दूसरे पर चूड़ियाँ। जिस पर चारा लदा हुआ था वो ऊंट बार बार पीछे मुड़ के चारा खाता था। तो जिसके ऊंट पर चूड़ियाँ थी उसने कहा कि भाई तुम्हारा चारा तो रास्ते में ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें नुकसान होगा, मेरी चूड़ियाँ बच जाएंगी और मुझे नफ़ा होगा। उसने कहा कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। तो जब वो शहर पहुंचे, उन्होंने दोनों ऊँटों को बिठाया तो दोनों एक ही तरफ झुक गए। तो चारे वाले को कोई नुकसान ना हुआ, लेकिन जिसकी चूड़ियाँ थी, चूड़ियाँ एक साइड की टूट गई, उसको नुकसान हुआ। तब से मुहावरा मशहूर हो गया। जनाब, ऊँट चूड़ियों वाले ही करवट बैठ गया तो सारी चूड़ियाँ ही टूट गई। जब से मुहावरा ही मशहूर हो गया, ऊँट किस करवट बैठता है। जरा जुमला बनाए भाई। इसका जुमला यह बनेगा कि ज़याद और उमर की आपस में जो है कुछ रंजिश हो गई और मामला काजी के पास चला गया। तो ज़याद ने उमर से कहा, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। जी, लाहौर और मानसेरा का ऊँट किस करवट बैठता है, आज ये भी पता चल जाएगा कि कौन आगे जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 3 नंबर दिए जा रहे हैं। आइए जनाब, अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। 3 सेगमेंट पूरे हो गए, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 25 नंबर है लाहौर के, डबल 12 नंबर, 24 नंबर है मानसेरा वालों के। 1 नंबर का फर्क है जो कभी भी दूर हो सकता है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है तारुफ़े कुरान। पाक की बहुत ही शानदार मालूमात पर मुश्तमिल ये सेगमेंट हुआ करता है। मानसेरा वालों से सवाल है, और क्या सवाल है, यकीन करें सवाल पढ़कर मजा आ गया तो जवाब की आलम क्या होगा। कुरान करीम भी सखी और काबा मुअज़्ज़मा भी सखी है, दोनों की सखावत में क्या फर्क है? सुभान अल्लाह।
قرآن بھی سخی ہے اور کعبہ بھی سخی ہے، کیا بات ہے؟ قرآن پاک بھی صحیح ہے اور کعبہ معظمہ بھی صحیح ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کے پاس جا کر لوگ فیض پاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک گھر گھر جا کر فیض بخشتا ہے، یعنی مشرق و مغرب میں قرآن پاک دریا کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو پیدا فرمایا، تو علماء کرام ان کے لیے بادل ہیں تاکہ قرآن پاک کا نور ان پر بھی برسے۔ واہ 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 واہ، قرآن بھی سخی، کعبہ معظمہ بھی سخی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کے پاس جا کر لوگ فیض پاتے ہیں، قرآن کریم دریا کی طرح ہے، مشرق و مغرب میں گھر گھر پہنچا ہوا ہے، اپنا فیض جا کر دیتا ہے۔ اور جو ان پڑھ لوگ ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ان کے لیے اللہ نے علماء کو بادل بنایا ہے تاکہ ان پر بھی اس کی رحمت کی بارش برسے۔ تفسیر نعیمی کے حوالے سے کیا شاندار جواب ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ نحل پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سورہ نحل پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ نحل کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ عز کی قدرت، حکمت، عظمت، وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اس صورت کو کثرت سے سمجھ کر بار بار پڑھا جائے تو دل میں اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوگی اور شکر الہی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ماشاءاللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مانسیرا والوں سے سوال، سورہ بقرہ کی کون سی 10 آیات پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک بھولنے سے حفاظت ہوتی ہے؟ حافظ بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا حافظ قرآن ہیں، غور سے جواب سنیں گے۔ قرآن پاک بھولنے سے حفاظت ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی وہ کون سی 10 آیتیں ہیں؟ جلدی کریں۔ جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یعنی 1 سے 4، 155 سے 157 اور 184 سے 186، تو اس کی برکت سے وہ کبھی بھی قرآن پاک نہیں بھولے گا۔ نہیں جناب، غلطی ہو گئی ہے۔ 1 سے 4، 255 سے 257، 284 سے 286، تو اس کی برکت سے وہ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ آپ نے 186 کہہ دیا، 155 کہا، غور سے مشورہ کر کے جواب دیں۔ بہرحال میں جواب ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، جو بچے حفظ قرآن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 تا 4، 255 تا 257، 284 تا 286، یہ 10 آیتیں ہیں۔ اس کو روزانہ سوتے وقت کوئی پڑھ لے تو اس کا حافظہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا، قرآن پاک نہیں بھولے گا۔ لاہور والوں سے سوال ہے، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا؟ یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ ارشاد ہوا ہے، 31 ٹائم ارشاد ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے کون سی سورت آدھے، کون سی تہائی اور کون سی سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورۃ زلزال نصف قرآن کی برابر ہے۔ جناب، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر، سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر، جواب درست دے دیا ہے۔ سجدے والی صورتوں میں سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی، سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی اور اس کی تلاوت کر کے نبی پاک نے سجدہ کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ، 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ دیکھ لے جس روشنی میں ہم جنا کے راستے۔ 31 نمبر ہیں لاہور کے، 29 نمبر ہیں مانسیرا والوں کے، 2 نمبر باقی ہیں اور انہی 2 نمبروں کو کور کرنا ہوگا مانسیرا والوں کو اگر مقابلے میں آگے آنا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے مدنی کسوٹی کا۔ جی، وقت ہوا ہے مدنی کسوٹی کا۔ انشاءاللہ رکن شورا کے ساتھ مدنی کسوٹی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ 11 سوالات ہوں گے اور 11 سوال کے بعد آپ کو 12واں نام لینا ہوگا۔ جناب، آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟
جی نعم. اللہ کا شکر ہے ورنہ تو آپ کتاب ہی پوچھتے ہیں. چلیں, کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ ظاہری حیات سے متصف لا. کیا وہ نبیوں میں سے ہیں؟ لا. صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. کیا وہ کوئی مرد ہیں؟ نعم مرد ہیں. مرد ہیں. اچھا, کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ 5 سوال ہو گئے. 5 ہو گئے. صحابہ کرام میں سے نہیں ہیں, انبیاء میں سے نہیں ہیں, مرد ہیں. ٹھیک ہے, اب اولیاء کرام میں سے کوئی ہوں گے. کیا ان کا مزار برے صغیر پاک و ہند میں ہے؟ جی ہاں. پاکستان کے صوبے پنجاب میں ان کا مزار ہے؟ پنجاب میں نہیں. نہیں ہے. 7 ہو گئے سوال. پاکستان میں مزار ہے؟ جی. کراچی میں مزار ہے؟ کراچی اور اس کے اطراف میں؟ جی کراچی میں. کتنے سوال ہو گئے؟ 9. کراچی میں بہت سارے مزارات ہیں, اور ہمارے دعوت اسلامی والے جو اراکین شورا مرحوم حاجی نگراں حاجی مشتاق بھی ہیں, حاجی زمزم بھی ہیں, مفتی فاروق صاحب بھی ہیں, عبداللہ شاہ غازی بھی ہیں. کیا بات ہے. کیا ان کا مزار شریف سمندر کے قریب ہے؟ جی نہیں. عبداللہ شاہ غازی بھی ہو گیا, اور منوڑے والے بھی ہو گئے, کیماڑی والے بھی ہو گئے نا. اچھا, کتنے سوال ہو گئے؟ 10. کیا ان شخصیت کا تعلق, کیا وہ دعوت اسلامی کے کوئی ناتخواں تھے؟ جی نہیں. اب سوال ہی ختم ہو گئے ہیں, اور کراچی میں مزار تو اب بھی بہت سارے باقی ہیں. اب آپ کو اشارہ دیں گے کوئی؟ آپ کی گزشتہ 2 سالوں سے کئی دفعہ حاضری ہوئی یہاں پر. ذہنی آزمائش کے فائنل سے بھی تعلق ہے. مرد ہیں, ذہنی آزمائش کے فائنل سے تعلق ہے, مطلب فائنل والے دن سے. اچھا. حضرت دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, بہت پیارا مزار ہے, بلکہ باپو نے اچھی توجہ دلا دی. حضرت دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ امیر اہل سنت بھی کافی بار وہاں حاضری دیتے ہیں, اور مدینہ شریف جانے کے لیے اگر کسی کو مدینہ شریف جانا ہونا اور وہاں جا کر التجا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو ان کا فیضان ملتا ہے. دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خارادر کے قریب مزار شریف ہے, اور بڑا پر رونق, بڑا باذوق مزار شریف ہے. اللہ پاک ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے فائنل سے پہلے دونوں ٹیموں کو لے کر انشاءاللہ پھر حاضری دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. چلیں جناب, کسوٹی بھی پوری ہو گئی, اب وقت ہوا ہے انوکھی معلومات حاصل کرنے کا. آئیے چلتے ہیں انوکھی معلومات کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 اور سیگمنٹ ہے انوکھی معلومات. مدنی چینل کے ناظرین, ہر کھانے کی اپنی اہمیت ہے. ناشتہ, بریک فاسٹ کنسیڈرڈ ٹو بی دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے, دن کا اہم ترین کھانا ہے. ریسرچ کے مطابق ناشتہ چھوڑ دینے سے موٹاپا ہوتا ہے. ویسے ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ 25% افراد ناشتہ نہیں کرتے. یہ ٹھیک نہیں ہے. بہترین ناشتہ تو بہت سی قسم کا ہے, لیکن ایگز, انڈے, اس میں 13 قسم کے وائٹامنز, منرلز اور بہترین پروٹین ہوتی ہے. اس کے علاوہ یوگرٹ یعنی دہی, اس میں پروبایوٹکس ہوتے ہیں جو جراثیم کش ہوتے ہیں. پھل, نٹس, بیریز,
اور مناسب مقدار میں چائے بھی پی لینی چاہیے. اس میں کیفین ہوتی ہے جو صبح صبح انسان کو الرٹ کر دیتی ہے. اور کچھ لوگ لنچ بھی کرتے ہیں تاکہ ری فوکس ہو سکے اور ری فیولنگ ہو سکے, کچھ ایندھن دوبارہ مل جائے اور کچھ طاقت دوبارہ مل جائے. لیکن رات کا کھانا بھی بہت اہم ہے, کیونکہ اب 10-12 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا. یاد رکھیے, جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کو انرجی چاہیے, حتیٰ کہ ریسٹ فیز میں سوتے وقت بھی وی نیڈ انرجی. آپ تو سو گئے, دماغ کام کر رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے, خون پورے جسم میں گردش کر رہا ہے, اور سوتے وقت انسان کے جسم کی مرمت ہوتی ہے, ریپیئر اینڈ مینٹیننس, اور مرمت کے لیے سامان تو چاہیے ہوتا ہے. سو گڈ ڈنر از ویری امپورٹنٹ. ایک امائنو ایسڈ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ٹرپٹوفین, یہ سونے میں مدد دیتا ہے. دودھ کے اندر بہت ہوتا ہے یہ, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, چھوٹے بچے فیڈر منہ کو لگاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں. مچھلی, پولٹری اور فروٹس کے اندر بھی ٹرپٹوفین موجود ہوتا ہے. رات کے وقت زیادہ فیٹی فوڈز نہیں کھانے چاہیے, تیل والی اشیاء. یاد رکھیے 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں ہمارے پیٹ کو خالی ہونے میں, ٹو ایمٹی دا اسٹمک, یعنی ہضم ہونے میں. رات کے کھانے میں اور سونے میں وقفہ رکھیے. یہ جو ہمارے بڑے بوڑھے مغرب کے بعد کھانا کھا لینے کی روٹین میں تھے, اٹس اے اسمارٹ لائف سٹائل. ریمبر, اولڈ ویز آر گڈ انلیس ادروائز پروفڈ. رات کو چائے اور کافی کا استعمال نہ کیجیے, یہ نیند میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے یا گہری نیند کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان کا مفہوم ہے, رات کا کھانا کھاؤ اگر چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہوتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی شورى آفاق تصنیف فیضان سنت کا باب آداب طعام, اس میں آپ کو کھانے سے متعلق بڑی زبردست انفارمیشن ملے گی. یہ کتاب آپ حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے یا ڈاؤن لوڈ کیجئے دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ سے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ناظرین, انوکھی معلومات آپ نے سیگمنٹ دیکھا. اب وقت ہوا ہے وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. دیکھے ہم شفا کے راستے, صاف اور شفاف دیکھے ہم. ناظرین, آج کون سی زبان میں ہم نے گفتگو کرنی ہے؟ آپ نے کچھ لباس میں تبدیلی تو دیکھ لی ہوگی. جی ہاں, آج پھر پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے, اللہ نے اس صوبے کو بڑی معدنیات سے بڑا زرخیز بنایا. میری مراد بلوچستان سے ہے, اور آج بلوچی زبان میں انشاءاللہ ہم دعا کی قبولیت کے مقامات کے بارے میں جانیں گے. تو وشی اسلامی براتاں او مدنی چینل چاروں کا مرچی ماں دعائے قبولیت جاگہانی زانگے جوہد کنے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم دعا کی قبولیت کے مقامات انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انوما بلوچی زبان تہا بیان کنگے کوشش کنا, اگا بیان نیما مناچے ردی بوت ما شمارا چے پہل لوٹا. ابھی میں بلوچی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دوران بیان اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا. اب جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں وہ آپ کو نمبر وار بتائیں گے. 1, طواف جاگہا, طواف کی جگہ. 2, ملتزم کرہ, ایک کعبہ اور حجر اسود نیمی جاگہ گشا. کعبہ اور حجر اسود کی جو درمیانی جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں, اور ملتزم کے پاس دعا کی قبولیت کا مقام ہے. خانہ کعبہ تہا, یعنی نمبر 3 سہ, خانہ کعبہ تہا, خانہ کعبہ کے اندر, یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے. 4, میزاب رحمت, یعنی خانہ کعبہ آپائے نالا چیرا. میزاب رحمت کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے. نمبر 5, حتیم تہا, حتیم کے اندر. 6, حجر اسود کرہ, یعنی حجر اسود کے پاس. 7, رکن یمانی کرہ, یعنی رکن یمانی کے پاس. بالخصوص ہما جاگہے کے طواف کنگے وقت گوزلتے, یعنی خصوصاً جب طواف کرتے ہوئے وہاں سے گزریں. 8, یعنی 8, مقام ابراہیم پشتا, مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے. 9, صفا مروہ کرہ, یعنی صفا مروہ کے پاس. 10, صفا مروہ نیمی جاگہا, یعنی صفا مروہ کے درمیان کی جگہ. بالخصوص ہما جاگہے کہ حمودہ مردم تچگا لگا, خصوصاً اس جگہ جہاں مرد دوڑتے ہیں. 11, میدان عرفات تہا,
بالخصوص ہما جاگہے کہ حمودہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام کتگ میدان عرفات میں خصوصاً وہ جگہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا. دوازدہ مزدلفہ تہا یعنی نمبر 12 مزدلفہ میں. سہزدہ یعنی نمبر 13 منا تہا منا میں. چاردہ کنکری جن گئے صحیح جا گیا یعنی نمبر 14 کنکریاں مارنے کی تینوں جگہوں پر. پانزدہ ہما جاگہے چے تو خانہ کعبہ گندا یعنی ہما جاگہے چے تو خانہ کعبہ گندے. خانہ کعبہ پر نظر پڑنے کی جگہ وہ کہیں سے بھی ہو، جب بھی نظر پڑے دعا مانگو، دعا کی قبولیت کا مقام ہے. اچھا شازدہ مسجد نبوی شریف تہا مسجد نبوی شریف میں دعا مانگنے کی قبولیت کی جگہ ہے. ہفتدہ ممبر نبوی کرا ممبر نبوی علیہ السلام کے پاس. ہشتدہ یعنی 18 نمبر مسجد نبوی ستونانی نزدیکا مسجد نبوی کے ستونوں کے نزدیک. 19 مسجد قباء شریف تہا یعنی مسجد قباء شریف میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ان تمام مبارک جگہوں پر جا کر ہمیں دعائیں مانگنا نصیب فرمائے. اب بلوچی اسلامی بھائی جو سوال ہے، بلوچی اسلامی برطانی واسطہ مرچی کی سوال جواب بلوچی میں دینا ہوگا. دعا قبولیت جاگہا چے چناہی سے جاگیانی نامائے بغوشا کے گشی. کون بتائے گا؟ 3 جگہ بتانی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کوئی بھی 3 جگہ. جی بلوچی زبان میں جواب دیں گے. جی بلوچی زبان میں جواب دیں گے. اچھا جی. میرا نام عبد الجبار اطہری. جی مدینہ شریفہ تو کا خانہ کعبہ ہاں اور روزہ رسول اللہ. کیا بات ہے. مدینہ شریف، خانہ کعبہ، روزہ رسول، باتیں تو آپ نے ساری اچھی کر دی ہیں، سارے کا مبارک مقام ہے، مگر اسپیشلی ہم نے کچھ مقامات بتائے تھے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، مگر کعبہ شریف بھی بتایا کہ ملتزم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس، حتیم کے اندر، کعبے کے اندر. بہرحال جواب درست مانگتے ہیں. اللہ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ایک نیت کر لیں، داڑھی شریف تو آپ نے شروع کر ہی دی ہے، ایک مٹھی پوری کریں گے انشاءاللہ. ہے پکی نیت کر لیں انشاءاللہ. اب تک جو کٹائی اس کے لیے توبہ بھی کر لیں اور یہ تحفہ بھی لے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تئی جواب درستی. ہم مل کے مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. مناوتی اور دنیائے دراہی مردمانی اصلاح کوشش کنا گیے انشاءاللہ عز وجل. ماشاءاللہ. اب ذرا بلوچی میں مل کر کچھ ناز شریف کے اشعار بھی پڑھ لیتے ہیں. نعت خواہ مل کر انشاءاللہ پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود بوانے کے پیدا کبو رسول اللہ. درود بوانے کے پیدا کبو رسول اللہ. میں رسول اللہ صلی علی میں حبیب اللہ صلی علی. درود بوانے کے پیدا کبو رسول اللہ. درود بوانے کے پیدا کبو رسول اللہ. گلے زمین گلے آسمان کوئی تالا. گلے زمین گلے آسمان کوئی تالا. سجین شہر ہم دم کو بازارا. جہان مرچی بو پیدا کہ میں رسول اللہ. جہان مرچی بو پیدا کہ میں حبیب اللہ. درود بانے کے پیدا کہ بو رسول اللہ. میں رسول اللہ صلی علی میں رسول اللہ صلی علی. درود بانے کے پیدا کبو رسول اللہ. سبحان اللہ. یعنی درود پڑھو، نبی پاک آئے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا آئے ہیں، مل کر درود پڑھو. سبحان اللہ. چلے جناب
کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی. آپ کے لیے کوشش کی ہے بلوچی اسلامی بھائیوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے. ہماری غلطیوں کو معاف کیجیے گا اور دعوت اسلامی سے اور محبت کر کے قریب آ کر مدنی قافلوں میں سفر کیجیے گا. ناظرین وقت ہوا ہے کچھ کالز بھی آپ کی شامل کریں گے, نعت شریف بھی سنیں گے اور انشاءاللہ محاسبہ بھی کریں گے. آج محاسبہ ہم مدنی انعامات کا ایک نئے انداز سے کریں گے. کیسے کریں گے وہ انشاءاللہ نعت شریف کے بعد بتاؤں گا. دونوں طرف کے اسلام بھائی آگے آ جائیں. انشاءاللہ مدنی رضا بھائی ہمیں نعت شریف سنائیں گے. جی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, رہے سلامت تمہاری نسبت, رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, رہے سلامت تمہاری نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے,
مدنی شریف کے ناظرین، آئیے آج ہم جو محاسبہ کریں گے وہ ہم یہاں بیٹھ کر نہیں بلکہ ہمارے جنید شیخ اتاری بھائی کو آپ یاد بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک کلپ بنا کر دیا ہے محاسبہ کرنے کا، مدنی انعامات کا. آئیے اس کے ذریعے محاسبہ کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے سے پہلے توجہ اپنے ہی مدنی انعامات کے رسالے پر نگاہ رکھتے ہوئے فکر مدینہ کیجیے. اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا، آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل کہا، سلام اور چھینکنے والے کی حمد پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی، بھوک سے کم کھاتے ہوئے پیٹ کا قفل مدینہ لگایا، 2 مدنی درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات پڑھے یا سنے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ ادا کی، چٹائی پر سوئے، سرہانے سنت باکس رکھا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی، کنز الایمان سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کی یا سنی، 2 پر انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگران کی اطاعت کی، مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، نیز قبلے کی سمت رخ کیا، غصے کا علاج کیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نامحرم رشتہ داروں، نامحرم پڑوسنوں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی، تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسرے کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، کسی اور کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور 4 بار لکھ کر گفتگو کی، ایک بیان یا مدنی مذاکرہ آڈیو ویڈیو یا مدنی چینل 1 گھنٹے 12 منٹ دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری، قہقہہ لگانے سے بچے، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی، سارا دن مدنی حلیہ اپنایا، قفل مدینہ کارکردگی، لکھ کر گفتگو 12 مرتبہ، اشارے سے گفتگو 12 مرتبہ، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو 12 مرتبہ، قفل مدینہ اینک کا استعمال 12 منٹ. تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. ناظرین، آج آپ کچھ سلسلے میں فرق دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ فرق یہ ہے کہ آج کا سلسلہ بھی ریکارڈڈ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیرون ملک کا سفر تھا، تو جمعرات کو جو آپ نے سلسلہ دیکھا وہ بھی ریکارڈڈ تھا، آج جو یہ اتوار کو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ریکارڈڈ ہے، مگر انشاءاللہ جو پیر کو سلسلہ آپ دیکھیں گے، گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ وہ براہ راست ہوگا. آپ کے لیے ہم نے رات دیر تک بیٹھ کر یہ سلسلہ ریکارڈ کیا ہے. ماشاءاللہ اس وقت تقریباً 12:30 بج رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں. ایک سلسلہ ہم نے لائیو کیا تھا اور اس کے بعد ریکارڈ کیا. دونوں ٹیموں سے بھی ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ یقیناً ہر اسلامی بھائی کی خواہش ہوتی ہوگی کہ میں لائیو سلسلہ کروں تو گھر والے اور رشتہ دار وغیرہ سب دیکھیں، لیکن انشاءاللہ آپ نے اب ان کا سلسلہ دیکھا ہوگا، تو اب کچھ کالز جو ہمارے پاس موجود رہ جاتی ہیں آپ کی، وہ آج پلے کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. میرا نام علیش اتاریہ ہے. مجھے ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. آج عبدالحبیب اتاری بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ پاک عبدالحبیب اتاری کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا.
مظہر اقبال اتاری مرکز الاولیاء لاہور. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور آپ اتنا لمبا سلسلہ بڑے فریش ہو کر لیتے ہیں, آخر آپ کیا کھاتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں, جزاک اللہ. آج یہ راز فاش کر ہی دیں حضور. آج تو میں دوسرا سلسلہ کر رہا ہوں, یہ تو پہلا نہیں ہے, کنٹینیو ہم دوسرا کر رہے ہیں. بس آپ سب کی محبتیں دعائیں ہیں. ایسا کوئی خاص خوراک میں نہیں کھاتا, بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے میں بغیر جلدی میں بغیر کھائے آ جاتا ہوں اور سلسلے کے بعد جا کے کھانا کھاتا ہوں. آپ سب دعا کرتے رہا کریں, اللہ ہمت طاقت اور صحت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلی کال دیجیے گا. محمد ولید قاری پاک پتنجلی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحلیم انکل آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. پچھلی بار سلسلے میں ایک اور بے ہوش تھا, وہ کہاں ہے؟ اس بار دکھائی نہیں دی, یعنی بلی وہ آپ کی کرسی پر بیٹھتی تھی, وہ کہاں ہے؟ کمال ہے, بلی بھی یاد رکھی ہے آپ نے. چلے ایک سال میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی, وہ نہیں آئی اس بار جناب. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ہم سب گھر والے بیٹھ کر اکٹھے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھنے سے بہت ہی علم میں اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرے کے بعد سب سے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش, بڑا ہی پیارا انتخاب ہے ہمارے رکن شورا عبدالحبیب اتاری صاحب کا. ماشاء اللہ مدنی چینل کا جو عملہ ہے یہ بھی بڑی کوششیں کرتا ہے, بڑی محنت کرتا ہے. اللہ پاک تمام کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. عبدالحبیب بھائی آپ کے سلسلے کی خصوصیت کے تعلق سے ایک بات عرض کروں گا کہ ذہنی آزمائش کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد جو اس کے جوابات دیے جاتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور بڑا لطف آتا ہے, اور علم دین سیکھنے کا ایک جذبہ بھی بڑھتا ہے. اور ہماری بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم بھی ذہنی آزمائش میں شامل ہوں اور الحمدللہ رب العالمین روبرو یہ سلسلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. آپ کی بارگاہ میں میری ایک ناقص عرض ہے کہ آپ کے جو ذہنی آزمائش کا فائنل رہتا ہے اس کا جو ایک جدول ہوتا ہے بڑا پیارا ہوتا ہے, تو کیوں نہ یہ آپ کا فائنل جب بھی ہو تو بڑے سے اسٹیڈیم میں اگر اس کی ترکیب بن جائے تو مدینہ مدینہ. اللہ پاک آپ تمام کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بہت شکریہ. آپ کا مشورے آ رہے ہیں فائنل کہاں ہونا چاہیے, مجلس بھی غور و فکر کر رہی ہے. آپ سب کی دعاؤں کا, حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. یقین کریں کہ اسکرین پر تو میں آپ کو زیادہ نظر آتا ہوں, یا ہم میں سے 2-3 اسلام میں نظر آتے ہیں, اس کے پیچھے بہت کام ہوتا ہے. میری اس ٹیم کے لیے, اس مجلس کے لیے ضرور دعا کریں. تو شب و روز اس کے لیے کوشش کرتی ہیں, جو سوال بناتے ہیں, ہمارے ڈائریکٹر ہیں, کیمرہ مین ہیں, ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, نئے نئے سیگمنٹ لے کر آتے ہیں, تو پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نظر تو ہم آ رہے ہوتے ہیں آپ کو, لیکن ان سب کے لیے دعا کریں. اللہ سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو ثواب سے محروم نہ کرے. دنیا بھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, علم دین سیکھ رہے ہیں, اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی ثواب میں حصہ عطا فرمائے. ان بچوں کے لیے دعا کرے جو اتنی تیاری کر کے آتے ہیں. ظاہر ہے اگر یہی تیاری نہ کرے تو سلسلے کی خوبصورتی ختم ہو جائے. اللہ ان سب کو, ان کے والدین کو, ان کے اساتذہ کو بھی سلامت رکھے. آئیے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں طرف کی ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. حافظ صاحب آپ بھی آئیں گے. ماشاءاللہ آئیے. ماشاءاللہ جناب اسکور بورڈ بتائیے گا ہمیں. اب 4 سیگمنٹ ہو گئے ہیں, 2 سیگمنٹ باقی ہیں. بتائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب. 31 نمبر ہیں لاہور والوں کے, 29 نمبر ہیں مانسیرا والوں کے, اور 2 نمبر کا فرق ہے. یہ نمبر کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تحریر کیجیے. جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنا ایک اسلامی بھائی بھیج دیں جناب. 60 سیکنڈ میں انہوں نے تحریر کرنا ہے. کیا تحریر کرنا ہے ابھی پتہ چل جائے گا. جی آپ یہاں آ جائیں گے لاہور والے بھائی, اور مانسیرا والے بھائی یہاں آ جائیں گے. اپنا مارکر لے لیجئے, بورڈ پہ تیار ہو جائیے. آپ جب ریڈی ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے. جی آپ ریڈی ہیں؟ 60 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. مارکر چیک کر لیجئے, اپنا نام لکھ دیجئے اوپر. جی جی آپ نے مکتبۃ المدینہ کے رسائل کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. مکتبۃ المدینہ کی کتابوں اور رسائل کے نام لکھنے ہیں. جو زیادہ لکھیں گے انہیں 2 نمبر دے دیں گے, 1 کتاب بھی دے دیں گے. اس کو جہاں کے واسطے
گنبدِ خضرا کی آغوش سکون کے جلدی کیجیے. گنبدِ خضرا العلم العلم خضرا العلم 10 سیکنڈ رہ گئے جناب, جلدی کریں. گنبدِ خضرا کی 5 سکون کے واسطے 2 1 رک جائیں گے, دونوں طرف کے سلام رک جائیں گے. جی دیجیے. اب یہاں آ جائیں, آپ یہاں آ جائیں, آپ بھی ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. ذرا ہمارا کیمرہ مین دکھائیں ان کو. قوم لوط کی تباہ کاریاں, فیضان نماز, فیضان سنت, غیبت کی تباہ کاریاں, ہدایت بخشش, وسائل بخشش, فیضان قرآن, دلچسپ معلومات. دلچسپ معلومات نمبر 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رسائل اور کتابوں کے نام لکھے ہیں. اب باری ہے جناب ہمارے مانسیرا والوں کی. غصے کا علاج, فیضان سنت, نماز کے احکام, اسلامی بہنوں کی نماز, فیضان رمضان, رفیق الحرمین, رفیق صرف لکھ دیا. بغض کوئی کتاب ہے, حسد, بغض و حسد, اچھا ایک کتاب ہے یہ, ٹھیک ہے. وہ بغض و کینہ ہے, یعنی بغض الگ لکھا ہے, حسد کتاب ہے. دونوں الگ الگ ہیں, بغض الگ ہے, حسد الگ ہے. بغض الگ کتاب ہے نہیں, بغض و کینہ. اچھا, اور یہ کیا لکھا ہے؟ یہ تو کچھ نہیں لکھا ہے. اچھا, اب مجلس فیصلہ کرے. 1 منٹ, 1 2 3 4 اور 5 اور 6 کتابیں پوری لکھی ہیں. اگر بغض و کینہ کو مان بھی لیں تو 7, کیونکہ صرف رفیق نام کی کتاب کوئی نہیں ہے. تو جی فیضان قرآن کے نام سے یہاں بھی کوئی کتاب نہیں ہے, یہ بھی 1 نمبر کم ہو جائے گا. تو یہ 8 ہو جاتے ہیں. اب مقابلہ تھوڑا دلچسپ ہو گیا. اب ذرا چیک کریں کہ ان کے 7 ہے یا 8 ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں. غصے کا علاج, فیضان سنت, نماز کے احکام, اسلامی بہنوں کی نماز, یہ 4 کتابیں ہو گئیں. فیضان رمضان 5. اب انہوں نے صرف رفیق لکھا ہے. اچھا, بغض کے ساتھ حسد لکھ دیا ہے. تو اگر ان کی کتاب یہ مان بھی لے جائے تو 7 ہی بنتی ہیں. تو 2 نمبر جو ہیں وہ لاہور والوں کو دیے جا رہے ہیں. ایک اور پرچی نکالی جائے گی, اپنا بورڈ کلیئر کریں گے اور اب آپ کو پھر دوبارہ لکھنا ہے. بڑا قریب جا کر لاہور والوں نے 2 نمبر لیے, مانسیرا والوں نے تھوڑے سے پیچھے رہ گئے. جلدی سے ریڈی ہو جائیں جناب, 60 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ نے صحابہ اکرام کے نام لکھنے ہیں, صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام لکھنے ہیں. 60 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. زیادہ نام لکھنے والے کو 2 نمبر دیے جائیں گے. ایک بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لکھیے گا. علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے, علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. 25 سیکنڈ رہ گئے جناب, جلدی کیجیے. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار لکھ دیجئے. 4 3 2 1 اور اب رک جائیے جناب. لاہور والے اپنا مارکر دیں گے, ادھر آ جائیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاذ, آپ تھوڑا یہاں ہو جائیں, حضرت معوذ, حسن, امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت برہ, حضرت جابر, حضرت خالد, ابو ایوب انصاری, حضرت بلال, حضرت سلمان, حضرت انس, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت درار, حضرت اوشد, کیا لکھا ہے؟ اوشد نام تھا یہ صحابی کا. شداد, یہ مجلس بتائے گی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. یہ حضرت انس ہے. 19 تو میں نے اوکے کر دیے ہیں. اب یہ اوشد اور شداد کا مجلس انشاءاللہ. شداد بن اوس ہیں تو 20 ہو گئے. اب یہ اوشد کے بارے میں جناب کنفیوژن ہے, لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ مارکر دیجئے جناب. حضرت انس, حضرت عبداللہ, حضرت سعد, حضرت معاویہ, حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت سعید, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت ابو ذر, حضرت ابو دردہ, حضرت حسان, حضرت عبیدہ, حضرت مصعب, حضرت جراحہ,
अबू उबैदा बिन जर्राह, तो उबैदा अलग लिखा है, जराह इन्होंने अलग लिखा है, जराह तो अलग से नाम नहीं है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, माशाल्लाह 16 नाम इन्होंने भी लिखे हैं, लेकिन वहां 20 नाम है। तो लाहौर वालों को फिर 2 नंबर दिए जा रहे हैं। दोनों टीमें अपनी अपनी जगह तशरीफ रखेंगे और अब जनाब स्कोर बोर्ड एक बार फिर देखेंगे। स्कोर में फर्क पड़ गया है, दोनों बार तहरीर कीजिए में लाहौर की टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। 35 नंबर है लाहौर के, 29 नंबर है मानसेरा के, 6 नंबर का फर्क है। कवर करना है तो आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। नाजरीन वक्त हुआ है आखिरी सेगमेंट का जिसमें फैसला हो जाएगा आगे कौन जा रहा है और अगले राउंड में यानी फिर 3 टीमों के साथ मुकाबले के लिए कौन सी टीम होगी। दोनों तरफ के इस्लामी खड़े हो जाएं। 5-5 सवाल होंगे हर इस्लामी भाई से। सही कहना है या गलत कहना है और कुछ नहीं कहना, सिर्फ सही कहेंगे और गलत कहेंगे। गौर से सवाल सुनेंगे मगर जल्दी जवाब देंगे। अब्दुल हलीम भाई से सवाल है, आपने सिर्फ सही कहना है और गलत कहना है, ठीक है? आप रेडी हैं? जी ठीक है। सिरातुल जिनान अबू साले मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी की तसनीफ है। सही। काबे के 4 कोने हैं। सही। गारे हिरा जबले रहमत में है। गलत। जमादिल ऊला 5वां महीना है। सही। तयम्मुम के 3 फराइज हैं। जी। तयम्मुम के 3 फराइज हैं। जी सही। जनाब अब्दुल हलीम ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल, क्या बात है मदीने की। अब आप सुकून से बैठ जाएं, तुम्हारी बारी पूरी हो गई। अब बारी है अब्दुल कादिर भाई की जिनका ताल्लुक मानसेरा से नहीं लाहौर से है। जनाब हिजरत के बाद नबी पाक ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर कयाम फरमाया। सही। असदुल्लाह हजरत अमीर हमजा का लकब भी है। गलत। इमाम आजम इराक के रहने वाले थे। गलत। नूरी मौलाना हसन रजा खान साहब का तखल्लुस है। गलत। गारे हिरा जबले रहमत में है। गलत। इमाम आजम इराक के रहने वाले थे, ये सही था। और असदुल्लाह हजरत अमीर हमजा का लकब है, ये भी सही था। आपने यहां दोनों में गलत कहा। आपकी 2 गलतियां हुई हैं, 3 नंबर मिले हैं। कुछ करीब आए हैं मानसेरा वाले। 4 नंबर का फर्क अभी भी बाकी है। मोहम्मद रिजवान की बारी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने हिजरत की रात गारे सौर में कयाम फरमाया। सही। जबल नूर मैदान अरफात में है। गलत। हजरत दाऊद पर इंजील नाजिल हुई। सही। हुजूर गौसे आजम का मजार मुबारक मुल्क शाम में है। सही। वुजू के 4 फराइज हैं। सही। मोहम्मद रिजवान को 3 नंबर दिए जाएंगे। फैजान अत्तारी की बारी है। सूरह यासीन 22वें पारे से शुरू होती है। सही। हुजूर हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा अशरा मुबशरा में से हैं। सही। तबीदुल ईमान अमीर अहले सुन्नत की मशहूर किताब नहीं है। सही। शाबान 8वां इस्लामी महीना है। सही। पहली वही जबले नूर में नाजिल हुई। गलत। जनाब ये आखिरी गलती कर गए हैं। पहली वही गारे हिरा जबल नूर में ही नाजिल हुई थी। फैजान बड़ा अच्छा है इस मुकाबले में, मैंने देखा बड़ी जहानत है। एक गलती हुई लेकिन 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं, एक लाहौर के एक मानसेरा के। मानसेरा के जवाद अत्तारी भाई की बारी है। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह तआला का मजार सहराए मदीना मुल्तान में है। सही। शबे मेराज 27 शाबान को होती है। जल्दी करें, सही बोले या गलत बोले ना? सही। सियासत्ता फिक की 6 मुस्तनद किताबों को कहते हैं। गलत। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। सही। कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम बुसैरी ने लिखा है। सही। जनाब आपसे भी गलतियां हुई हैं। कितनी गलतियां हुई हैं वो हमें स्क्रीन बताएगी। जनाब पहले 2 सवाल में आप गलतियां कर गए। जनाब शबे मेराज 27 शाबान नहीं 27 रजब को होती है। अब बारी आखिरी है। लाहौर के इस्लामी भाई ज़ैनुल आबिदीन मौलाना हामिद रजा खान आला हजरत के साहबजादे हैं। सही। जन्नतुल माला ताइफ का मशहूर कब्रिस्तान नहीं है। सही। नमाज में रुकू करना वाजिब है। गलत। अबू हनीफा इमाम आजम की कुल्लियत नहीं है। गलत। 10 शव्वाल मुकर्रम को ईद उल फित्र होती है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बेहतरीन तैयारी के साथ लाहौर की टीम आगे बढ़ गई है, मगर मानसेरा वालों ने भी जबरदस्त मुकाबला किया। मौका मिलेगा, दिल छोटा ना करें, दोनों टीमें आगे आ जाएं। और नाजरीन वक्त हुआ है। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि ये रिकॉर्डेड सिलसिला है, मगर आपके लिए हमने एप्लीकेशन की कुरानदाजी फिर भी करनी है। तो नाम क्या है मैं पुकार तो नहीं सकूंगा, मगर आप स्क्रीन पर देखिए वो कौन 5 हैं जिनके नाम ये हैं। अब वक्त हुआ है, यहाँ दोनों टीमों के तो हमने
फैज़ान अबू हुरैरा भी देंगे, लेकिन यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को आज एक नहीं 2 इनाम देंगे, क्योंकि माशाल्लाह रात देर तक बैठे हैं और मॉडल बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो बड़े इस्लामी भाइयों के लिए भी 2 पर्चियां निकलेंगी। 1668 1668 जिसका निकलेगा उसे मदीने शरीफ का मॉडल पेश किया जाएगा। 1668 आ जाए भाई, माशाल्लाह हमारे बलोची भाई। 1630 दूसरे भाई को मक्के शरीफ का मॉडल पेश किया जाएगा। 1630 मौजूद है, माशाल्लाह कितना प्यारा मॉडल है, इनको पेश किया जा रहा है माशाल्लाह, ये आपके लिए माशाल्लाह। अच्छा वाह भाई, दूसरे हमारे कैमरामैन ही हैं, क्या बात है। चले भाई आ जाए कैमरामैन भाई, आप भी आ जाए, हमारे कैमरामैन भी टोकन ले लेते हैं। ये मक्के शरीफ का मॉडल, आप थोड़ा सा इधर हो जाएं, इधर हो जाएं, आप ले लो। मक्का शरीफ का मॉडल हमारे कैमरामैन भाई बहुत सीनियर कैमरामैन है माशाल्लाह, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। अब बच्चों की कुरानदाजी जनाब, इनकी भी 2 करेंगे, चलें इधर डालते हैं। पहले जो 1651 आजा भाई, मदनी मुन्ने को मदीने का मॉडल देंगे, और 1650 अरे वाह भाई, दोनों भाई हैं क्या, साथ ही बैठे थे, आ जाए भाई, दोनों को तोहफा देंगे। एक को एक मॉडल दे देते हैं और दूसरे को दूसरा इंशाल्लाह, नहीं लेकिन नंबर बराबर में था, 1650 1651। अब वक्त हुआ है, एक सवाल किया गया था नाज़रीन, कौन सी मस्जिद है जहां तहवील किबले की तब्दीली का वाकया हुआ था? जवाब मस्जिद किबलतैन है। स्क्रीन पर सही जवाब देने वालों के नाम आप देख रहे होंगे। आइए देखते हैं कि आज इनाम किसको जा रहा है। बिनते मेहंदी हसन अत्तारी, पाक पतन शरीफ, आप जल्दी से अपना एड्रेस भेजिए किसी महरम के जरिए, तो आपको तोहफा भिजवाया जाएगा। अब ये सवाल जो मैं करके जा रहा हूं, पीर वाले सिलसिले में इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बराह रास्त आपसे मुलाकात होगी और आपने उसमें जवाब उससे पहले देना है। वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है? माहनामा फैज़ान मदीना जनवरी में इसका जवाब भी मिल जाएगा। आप इस सवाल का जवाब दीजिए और इंशाअल्लाह हो सकता है आपका नाम कुरानदाजी में निकल आए। फैज़ान अबू हुरैरा हम उस इस्लामी भाई को देना चाहेंगे जो हमसे आज इस सिलसिले में आगे तो नहीं बढ़े मगर उनका जज्बा हम सबके लिए काबिल दीद था, तो अब्दुल हलीम भाई को हम ये तोहफा देंगे। फैज़ान अबू हुरैरा माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, बड़े काबिल हैं और अल्लाह इनको और हिम्मत दे। कई आंख वालों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है, अल्लाह इनको मजीद जज़ाए खैर दे। वक्त हुआ है नाज़रीन बाअदब सलातो सलाम पढ़ने का। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
گنبدِ خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، گنبدِ خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے۔ مدنی چینل، مدنی چینل۔ اللہ عز و جل کے احکامات کی پیروی کرنے والے اور سنت رسول کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے رب کے شکر گزار و صابر بندے ہمارے لیے بہترین رہبر ہیں۔ انہی کے نقش قدم پر چل کر ہی مصائب